السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ بخاری۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ براہ راست جلسہ دیکھ رہے تھے۔ آج ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا چیتم ہل روڈ پہ مانچسٹر میں جو کہ پی او ایف فورم کے زیر اہتمام ہوا، اس کے بعد ان پر اٹیک ہو گیا، قاتلانہ حملہ۔ وہ جلسہ ختم ہوتے ہی جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز تشریف لا رہے تھے، ساتھ ہی ان کے ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد، اس کے علاوہ پی او ایف کے بانی و چیئرمین ڈی ایم ڈیجیٹل ڈاکٹر لیاقت ملک ان کے ہمراہ تھے کہ اسی وقت 3-4 افراد وہاں پر آئے، انہوں نے ان پر اٹیک کیا۔ قاتلانہ حملہ اتنا شدید تھا، ملنے کے دوران ملنے جلنے کے بہانے سے انہوں نے اس ٹائم اٹیک کیا، لیکن اسی وقت ڈی ایم ڈیجیٹل مظہر بخاری درمیان میں آ گئے مزاحمت کرتے ہوئے، وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مزید کیا ہوا، کیا دیکھا گیا، کتنے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا زخمی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے جو وہاں پر ان کے ہمراہ تھے ڈاکٹر لیاقت ملک اور اس کے علاوہ لارڈ نذیر احمد صاحب، ہمارے ڈی ایم کے اینکر وسیم چودھری، ہم ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب، جب اسٹوڈیوز آئے، جلسہ ختم ہوا، وہاں سے آپ اسٹوڈیوز آ رہے تھے، کیا ہوا یہ بتائیے گا۔ فرسٹ ہم پروٹیسٹ کے ایسے ایک لوگ جو ایسے کرتے تھے، نتھنگ مس کمز آف دی ارتھ، جو لوگ ایسے اٹیک کر میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں لارڈ نذیر صاحب، ڈاکٹر مرزا صاحب اور بخاری صاحب، ہم ایک گاڑی میں آگے آ رہے تھے، تو بخاری صاحب ڈرائیو کر رہے تھے اور مرزا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، میں اور لارڈ نذیر صاحب پچھلی پیسنجر سائڈس میں تھے۔ تو میں اس سائڈ سے نکلا تو میں نے 3 لڑکے دیکھے، وہ ہمارے ساتھ یہاں ہماری یہ ڈی ایم جیٹو کی بلڈنگ کے باہر وہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اور میں نکلا وہاں تو اس کے آگے مجھ سے انہوں نے ہینڈ شیک کیا آ کے، اوکے آپ کیسے ڈاکٹر صاحب کیسے، میں کہ ٹھیک ہوں، تینوں نے۔ اچھا وہ جا رہے تھے اس وقت، ڈاکٹر مرزا صاحب بھی نکلے ہیں، وہ پیسنجر سیٹ فرنٹ کی سیٹ سے، وہ آگے سے آئے تو ایک آدمی نے جا کے ان کو اٹیک کوشش کرنے کی وہاں، اور اٹیک کیا اور میں پیچھے بھاگا ان کے، اور بھاگا دوسرے کو، ایک اور آدمی تھا اس نے وہ بخاری صاحب کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ سمجھا کہ یہ لارڈ نذیر تھا، لارڈ نذیر اس سائڈ پہ بیٹھے تھے بلڈی سائڈ پہ، تو بخاری جب نکلا تو انہوں نے ان کو اٹیک کیا، تو جب ہم پیچھے ان کے بھاگے وہ بھاگ گئے۔ بخاری صاحب کو جب چوٹ لگی، وہ ایک اتنا بڑا کسی راڈ سے مارا، کیسے مارا، وہ نیچے گر گئے فلور پہ، انکانشیس ہو گئے اور وہ بےہوش ہو گئے۔ اچھا، یہ ان کے سر پر چوٹ لگی، چوٹ لگی اور کافی چیر بہوش رہے۔ ہم نے پولیس کو اور ایمبولینس بلائی وہاں، اور ایمبولینس آئی بعد میں، ابھی پولیس ان کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ ایسے ہوا ہے، تو یہ حملہ ایک حملہ نہیں، اٹس آلموسٹ لائک اٹیمپٹڈ مرڈر، وہ ایک سوچ سمجھ کے وہ لوگ آئے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے، اینڈ دس از ویری ویری ڈینجرس اینڈ سیریس، اسپیشلی ان دس کنٹری۔ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے جہاں، ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسی بات ہے کورٹوں میں جا کے، پارلیمنٹ میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے گنڈے بھیجنے کے پاکستان کراچی میں ہوتا ہے، یہی کام نہیں ہوتا، یہاں کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک لارڈ صاحب، جب آپ نے دیکھا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مظہر بخاری گر پڑے، زخمی ہوئے، اس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی زخمی ہوئے تھے، وہ لڑکے کہاں گئے؟ اس کے بعد آپ نے جو دیکھا بتائیے گا۔ اچھا جی، جب گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تو اس وقت میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے موبائل فون پہ فوٹیج بنا رہا تھا، وہ فلم بنا رہا تھا، اور 3 یا 4 لڑکے وہ آگے سے آئے، وہ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ جس طرح نارمل فینس ہیں، اور وہ ہینڈ شیک کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب یا ڈاکٹر ہمارے ملک صاحب نے یہ کہا اوئی، کیونکہ انہوں نے ایکچولی پنچ کیا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے منہ پہ لگا، اور انہوں نے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے، ان کے منہ پہ بھی لگا اور پیچھے بھی ہٹے۔ پھر وہ آگے بھاگتے ہوئے، ایکچولی انہوں نے سمجھا کہ میں کیونکہ اس گاڑی میں تھا، اور بخاری صاحب، مظہر بخاری صاحب بوٹ کھول کے وہاں سے کچھ نکال رہے تھے، وہ سامنے آئے تو انہوں نے ان کو مارا، اور پھر زور کے کچھ مارا کہ وہ ٹوٹل گر گئے۔ میں اتنی دیر میں مجھے کچھ ظاہر ہے پتہ چلا کہ یہ کیا، بھاگا ہوا ان کی طرف آیا، میں نے یہ 5 لڑکے بھاگتے ہوئے سائیڈ والی جو سڑک ہے آگے سے لیفٹ پہ، آگے لیفٹ بھاگے ہوئے وہاں پہ گئے۔ اب جو بات آپ کے ناظرین کے لیے، فوٹیج ان 5 لڑکوں کی ڈی ایم ڈیجیٹل کے دفتر میں جب آئے ہیں تو وہ پولیس کو مل گئی ہے، اور وہ فوٹیج آپ بھی چلائیں اور وہ فوٹیج دوسرے چینلز بھی چلائیں، پاکستانی اوریجن کے چینل، تاکہ یہ بدماش
جو اس کاز کے لیے صرف اٹیک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور مجھے کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ پولیس کو پتہ ہونا چاہیے. پولیس کو ہم بتا کے آئے ہیں نیچے, وہ پولیس ان کو یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے فیسز ایک ہڈ پہنا ہوا ہے, ایک کے سر کے اوپر ٹوپی ہے. ان کے حلیے آپ نے دیکھا, ظاہر ہے بہت قریب سے آپ نے انہیں دیکھا اٹیک کرتے ہوئے. کیا عمر لگ رہی تھی, لگ بھگ کتنے سال کے؟ یہ سارے 20s میں ہیں, نظر آتا ہے 20s میں ہیں, نوجوان ہیں. یہ کچھ ان کے فیچرز سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ انڈین پاکستانی ٹائپ لگتے ہیں, کراچی کے, یا جس طرح فیچرز سے لگتا ہے. ایک دو جو ہیں وہ ان کے, وہ تو آپ کو فوٹیج میں پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ایک انٹینڈڈ اسلٹ, intended attempted murder, attempted whatever you want to say, یہ سارا کچھ بیسکلی ان کا انٹینشن تھا cause serious grievous bodily harm. اور اس کے پیچھے وہی پولیٹیکل گروہ, وہی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے. اب تو پولیس کے سامنے ایویڈنس ہے, اگر وہ اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی نہیں بچا سکتے, ڈاکٹر صاحب جن کا ایک چینل ہے ان کو بھی نہیں بچا سکتے, اور ایک وزٹر یہاں پہ آیا ہوا ہے جو ان کے بارے میں بتا رہا ہے, یہاں پہ سڑکوں پہ, چیدم ہل کی سڑکوں پہ یہ اس قسم کی بدماشی شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹالریٹر, اور یہ نہیں کہ وہ کہیں چھپ کے کر رہے ہیں, وہ سامنے چینل کے سامنے کر رہے ہیں. کوئی ہم ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اللہ معافی دے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ورنہ جو لوگ ہیں وہ اشتعال میں آ کے وہ بھی ایسے ہی کرنا شروع ہو جائیں تو غلط ہو جائے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ پی او ایف کے بانی کی حیثیت سے آپ نے جب یہ جلسہ آرگنائز کیا تھا, اس کا اہتمام کیا تھا, کوئی کسی قسم کی ایسی دھمکی موصول ہوئی تھی کہ کوئی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں, یا کوئی کسی قسم کا یہ جو اٹیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کسی نے دھمکی نہیں دی, لیکن مجھے سب ایڈوائز کر رہے تھے کہ جلسہ نہ کریں, کیونکہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہوگا, کہ جن لوگوں کی یہ باتیں کریں وہ بہت سے سب سے ڈینجرس لوگ ہیں وہ. تو انہوں نے, لارڈ نذیر صاحب نے اور ڈاکٹر مرزا نے کفن باندھ لیا سر پر, تو ابھی آپ بھی ایسے کرنے لگے, آپ ان کے ساتھ نہ. یہ مجھے ابھی اس لیے خوف تو تھا تھوڑا سا لوگوں کو, وہ خوف نہیں تھا, ایک کنسرن تھا, آپ کہہ لیں ایک کنسرن تھا کہ کچھ ہونے نہ, بلکہ آپ نے گاڑی بھی ایسی لی تھی. ہاں, گاڑی بھی ہم نے ایسے کیا, یہاں سے ان کی گاڑی پہ نہیں گیا, میں اپنی گاڑی پہ لے گیا ہوں کہ کوئی نہ پرابلم نہ پڑے. تو اس کے بعد اچھا, میں وسیم چودھری میں آپ کی طرف آؤں گی. ہمارے بہت اچھے کولیگ ناظرین آپ کو پھر سے بتاتے چلیں, مظہر بخاری اس میں مزاحمت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے ہیں. وسیم چودھری, آپ اس وقت کہاں تھے, کیونکہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں جلسے کے بعد آتے ہوئے یہ سنگین واقعہ پیش آیا. احتیاطاً گاڑی چینج کر دی گئی, جو ان کی سیکیورٹی کی گاڑی تھی اس میں موجود تھے, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے وہ اگلی گاڑی میں تھے. چند منٹ کا فاصلہ تھا, جو کہ وہاں پر وہ لوگ سمجھے کہ ذوالفقار مرزا کی گاڑی ہے, اس کو لوگوں نے وہاں پر گھیر میں رکھا, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آگے تھے. لیکن میں ذوالفقار مرزا پر قاتلانہ حملے کو اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیتا ہوں, اور شدید الفاظ میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی جرنلسٹ, ایز اے برٹش جرنلسٹ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ٹھیک. اور جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. جیسا کہ ناظرین آپ سے ہم ابھی لائیو بتا رہے ہیں اس واقعے کے کچھ ہی دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا. ہم نے گاڑی وہاں سے بھی, ہم گاڑی بخاری صاحب کی گاڑی پہ چینج کی, گاڑی اس لیے چینج کی کہ مجھے کنسرن تھا, اور لارڈ نذیر صاحب کو بھی. ہم پہلے سارا دن باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز ایسی کوئی بات نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ لارڈ نذیر صاحب آپ میرے شہر میں آئے ہیں, آپ کی عزت میری عزت. مجھے ایک دھمکی ملی تھی, ایک آدمی نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ پہ حملہ ہوگا وہاں پہ. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کل بھی فون کیا, ٹیکسٹ بھی کیا, پھر آج ان کے ساتھ بات بھی ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ حملہ ہوگا, آپ کے پاس سیکیورٹی موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس سیکیورٹی ساری موجود ہے. اور اب میرے خیال میں آپ کے ٹی وی چینل کے پاس وہ فوٹیج بھی ہے جو ابھی آپ شو کریں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پریپیئرڈ. اچھا, آپ کو یہ دھمکی آمیز جو کال آئی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کہاں پہ جا کے یہ کڑیاں ملتی ہیں, کس قسم کی دھمکی تھی, کیسے سنگین نتائج؟ دیکھیں جی, وہ جو دھمکی آئی تھی وہ تو مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک بات چل رہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ اٹیک کریں گے. تو ظاہر ہے میں جو کام کرتا ہوں یا ڈاکٹر مرزا جو کام کرتے ہیں, میں سیاست کرتا ہوں. دھمکیوں کی وجہ سے اگر میں یہ جو اپنی مشن ہے, جو بات ہے, اس کو روک دوں
تو میرے جیسا کوئی بزدل نہیں ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. جو زندگی قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی. تو ایسے یعنی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا میک شور کریں کہ وہاں پہ, اور ان کی سیکیورٹی ہال میں موجود تھی. یہ جو انہوں نے گاڑی چینج کی یہ بھی سیکیورٹی کا ایک حصہ تھا. لیکن یہاں پہ یعنی کون سوچ سکتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر آ کے, اور یعنی اسٹوڈیو کے اندر آ کے ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, وہ آپ جلدی ان کو ناظرین کو دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اور ناظرین ہال میں جیسا کہ تمام ڈی ایم ڈیجیٹل کا سٹاف بھی وہاں پر موجود تھا, باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام تھا, بہت بہترین طریقے سے وہ جلسہ ہوا ہے. تمام جو لوگ وہاں پر, بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے, کوئی قسم کے نظم و ضبط کی خرابی نہیں دیکھی گئی. لیکن اس کے باوجود اسٹوڈیوز کے باہر, ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی کے باہر جب بلڈنگ میں انٹر ہو رہے تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا لارڈ نذیر احمد کے ہمراہ, ڈاکٹر لیاقت ملک کے ہمراہ, دیگر سٹاف ممبرز کے ہمراہ, تب ان پر یہ حملہ ہوا جس میں مظہر بخاری ہمارے بہت اچھے پریزنٹر بہت شدید زخمی ہوئے مزاحمت کرتے ہوئے, اور اس کے بعد وہاں پر ایمبولینس بلا دی گئی. اب جیسا کہ آپ نے بتایا سچی بات یہ میں آپ تفتیش کو شروع ہو گئی ہے. بتاؤں, میں سچی بات یہ بتاؤں کہ جب میں نے مظہر بخاری صاحب کو فرش پہ دیکھا, ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود, میں نے سوچا کہ اللہ معافی دے, ان کی حالت سے یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ دم توڑ گئے, یعنی ان کا منہ جو ہے وہ کھلا ہوا, سیریس تھا ٹوٹل. ان کی کوئی فیچر کوئی میں نے ان کو بلانے کی کوشش کی, میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی کیونکہ وہ لوگ تو بھاگ گئے تھے, لیکن میں نے ان کو, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ ان کو ہاتھ لگائیں, وہ ایمبولینس آ رہی ہے, پولیس آ رہی ہے, ہم لوگ اندر جاتے ہیں. میں ان کو اور ڈاکٹر صاحب کو جو لے گئے, اسٹاف لے گئے, مگر اور کوئی نہ آ جائیں اٹیک کرنے کے. ابھی سے میرے گیسٹ تھا, میرے مہمان, اور اس کے بعد پولیس آئی, اور پولیس آئی, میں پولیس کو بتایا, ہم نے پولیس کو بتایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس حوالے سے فوٹیج ریڈی ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں. ہم ناظرین آپ سے وہ فوٹیج بھی شیئر کریں گے. جی وسیم چوہدری آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بخاری اس میں جس طرح لارڈ صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لارڈ نذیر احمد کے بیانات سے یا ڈاکٹر ملک کے یا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بیانات سے جن لوگوں کو سیاسی مفادات کو, جن کی ذات کو, یہ وہ لوگ ہیں جو شر پسند ہیں, جنہوں نے برطانوی پرامن معاشرے کے اندر, مانچسٹر جیسے پرامن شہر کے اندر ڈی ایم ڈیجیٹل کے سامنے جو تھا وہ حملہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوٹیج آ چکا ہے ہمارے پاس. ہم گزارش کریں گے گریٹر مانچسٹر پولیس سے اور جو چیف کانسٹیبل ہے کہ وہ اس پر فوری اور سخت نوٹس لیں کہ جس نے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر کی حیثیت میں وہاں پر موجود تھے, اور وہ لوگ جو جن کے کہنے پہ آئے تھے ان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں اور ان کو جو ہے کڑی سزائیں دی جائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کراچی کا امن تباہ کر رہے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا جو ہے وہ امن تباہ کر رہے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو برطانیہ میں بیٹھ کر. میں ہمیشہ ہی یہ کہتا, میں یہاں گنڈا گردی نہیں پسند کرتا اور نہ میں کروں گا. اب یہ میرے مہمانوں پہ اٹیک کیا, اب مجھ پہ اٹیک کیا, میں اب دیکھوں گا یہ کیسے. اب پولیس کیا, میں آگے تک جاؤں گا, ہر پارلیمنٹ کے انصاف کے لیے جہاں تک ہو سکے وہ ہر کروں گا. نہیں اگر نہیں وہ ریسٹ کریں گے, میں ہائی کورٹ میں ریٹ جوڈیشل ریویو کرا کے ریسٹ کروں گا. اور ہمارے پاس تمام ثبوت اور شواہد موجود ہے, جیسا کہ لارڈ صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ فوٹیج آپ کو دکھائیں گے. ابھی جو آپ بیک گراؤنڈ میں مناظر دیکھ رہے ہیں 20-25 منٹ پہلے یہ اس جلسے کے مناظر ہیں. ناظرین ہم آپ سے بھی شیئر کر رہے تھے اس وقت جب یہ جلسہ ہو رہا تھا, اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خود کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور بڑے بہترین انداز میں نظم و ضبط کے ساتھ, باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ یہ جلسہ وہاں پر ہوا. اور اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے جو قاتلانہ حملہ ہوا. جی لارڈ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدماش جو بدماشی کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو آئی وٹنس ہیں کیونکہ انہوں نے جب پنچ کیا اور وہ افراتفری پھیلی. میں نے جس لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ میرے خیال میں اپنے سرکار لندن والی کو دکھانے کے لیے کہ الطاف حسین کو بتائیں کہ ہم نے یہ اچھا کرتوت کیا ہے. یہ بالکل اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ میرے خیال میں اور کسی کا تو کوئی ہو نہیں سکتا. میرے خیال میں جو بھی ہوا ہے میرے یعنی ذاتی طور پہ یہ کیونکہ انہی کا یہ وہ تھریٹس جو ہیں انہی کے ریلیٹڈ ہیں, اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ میرے خیال میں پولیس کو اس کا نوٹس تو لیں گے. وہ یہ نہیں کہ نہیں لیں گے, نیچے انہوں نے وہ ابھی بھی فرینزکس وغیرہ وہ کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں, اور ویڈیو بھی آپ کی بالکل. ناظرین جیسے جیسے پولیس بھی اس حوالے سے تمام تفتیش کر رہی ہے, تحقیق کر رہی ہے, اسی دوران ہماری جو فوٹیج ہے جس میں یہ تمام جو مبینہ لوگ ہیں, یہ افراد ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے, وہ فوٹیج بھی تیار ہو رہی ہے, ہم جلدی آپ سے شیئر کریں گے. اور لارڈ صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بہت کم عمر نوجوان تھے, 19 سے 20 سال کے درمیان ان کی عمر, 20 سے 30 تک کی عمریں تھی, اور کسی پولیٹیکل پارٹی
पार्टी से ही मुंसलिक। ज़ाहिर है वो यानी और कोई देखे ना जी, ना तो इनकी दुश्मनी है ना मेरी है, ना ही डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की दुश्मनी है, ये तो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ताकि आप अच्छा, उनका खास तौर पर कौन निशाना था? मेरे वो तो ऑब्वियस है कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और मैं, और वो एक्चुअली डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा को तो उसने पंच मारा और इन्होंने ओए कहा और वो पीछे भागा, ये पीछे भागे, ओए किया। वो 3-4 जो भागे हुए आगे वो समझ रहे थे कि मैं हूं, तो उन्होंने अटैक करते वक्त वो जाते जाते जो भी कुछ मारना था वो क्योंकि वो मज़हर बुखारी साहब जो हैं वो गाड़ी से वो उसी वक्त बेचारे वो कुछ निकाल रहे थे बूट से, वो सामने आ गए तो उनको उन्होंने मारा। मैं उनके पीछे था और मैं उनको गिरते हुए मैंने देखा। ठीक, तो सही। वसीम चौधरी, आप उधर जलसे में मौजूद थे, वहाँ पे लोगों के आप क्या तासुरात देख रहे थे, कैसा रिस्पांस था, क्योंकि आप तमाम लोगों से फर्दन मैं तकरीबन लंदन से लेकर मैनचेस्टर में आज उनका ये जलसा था, चूंकि उन्होंने ऐलान किया कि मुहर्रम आ रहे हैं, आज उनका आखिरी जलसा था एक लिहाज से मैनचेस्टर के अंदर। 10 दिन के बाद उन्होंने फिर मज़ीद जलसों का ऐलान किया था। ठीक, तो लंदन के अंदर भी बदनज़मी पैदा की गई, हुल्लड़बाजी की गई। उसके बाद हर जलसे के अंदर देखिए 2 से ऑक्सफोर्ड के अंदर हर जलसे के अंदर बंदे उनके जो सेक्रेटरीट में काम करते हैं वो थे 2, 4, 5, 10 बंदे जो थे वो ऑलरेडी वो जलसों में भेजते थे। वो मौका तलाश करते थे कि जहां वो कामयाब हो सकते हैं, जहां नहीं कामयाब हो सकते। लेकिन आज के जलसे में जैसे कि POF कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर कोई ऐसी हरकत करना पॉसिबल नहीं था। ठीक, सही, क्योंकि चारों तरफ से सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी के बाद उधर फिर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, डॉक्टर मलिक साहब और तमाम मेहमान स्टेज पर भी और नीचे भी बैठे थे। उनको ताकीद कर दी गई थी कि ऐसी कोई हरकत की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, ये पूरा एक रैकी की गई। ठीक, रैकी के बाद पूरी प्लानिंग के बाद उन्होंने ये देखा कि उनकी कार्रवाई जलसे में कामयाब नहीं हो सकी, चीता मिल रोड पर कामयाब नहीं हो तो सकी, वो टीवी के बाहर आ गए। तो वो उस जगह पर आए जहां पर खामोशी थी, थोड़ी सी सही, खामोशी को उन्होंने फायदा उठाते हुए उधर देखा, कोशिश की कि जहां पर कैमरे नहीं है वहां पे तो सैकड़ों लोग थे। वो अच्छा, वो बिल्डिंग के बैरूनी साइड पे कब में भाग गए उसके बाद अटैक कर दिया? यहाँ से लेफ्ट हुए हैं आपके मेन रोड चीदम हिल से, वो लेफ्ट वाली जो सड़क है वहां से। अब मुझे ये भी पता चला है कि वो इससे पहले वो यहाँ टेक वे वाली जो उसके अंदर भी गए हैं, तो हमारी बिल्डिंग सारी में घूम के गए हैं इनसाइड। अच्छा, डॉक्टर साहब वो पैदल थे, उनके पास कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कुछ नहीं? वो तो साइड पे होगा, जाहिर है, क्योंकि बाद में लोग गए हैं उन जो हमारे दूसरी तीसरी गाड़ी वाले थे, वो सारे के सारे उनके पीछे गए हैं गाड़ियों में, वो भागते हुए गए हैं। लेकिन उनके से क्योंकि अंधेरा है, रात का वक्त उस वक्त अगर नहीं पता चल सका तो नाजरीन हम फुटेज में यकीनन ये देखेंगे वो मुबैना मुलजिम कौन थे जिन्होंने इस तरह से अटैक किया। और बार बार जलसे में भी कहा जा रहा था हक और बातिल की अगर ये जंग है तो डीएम डिजिटल टीवी गैर जानिबदार रहते हुए आपके सामने पेश कर रहा था, फैसला आप खुद करें। तमाम लोगों की राय, तमाम जो सियासी कायदीन आते हैं उनकी राय हम आपके सामने रखते हैं, आगे फैसला करने वाले आप खुद होते हैं सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये अटैक इस तरह का करना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कानूनी तौर पर भी आपका क्या ख्याल है? अब उनको जब ये फुटेज सामने आएगी तो कैसा भुगतना पड़ेगा? ये एक सीरियस ऑफेंस है, ये कोई मामूली नहीं है। अभी एक जो यहाँ के क्रिमिनल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, क्राइम, कातिलाना हमला, बिल्कुल अटेम्प्टेड मर्डर। आप देख लें, अगर वो कर सकें तो वो उनके पास कोई चीज़ हो, आई डोंट नो, उनके पास गन भी हो, आई डोंट नो, वो भाग गए ना, उनके पास क्या नाइफ थी, गन थी, जो उनकी अटैक की वजह थी वो obviously they came to cause serious injuries। वो वैसे तो नहीं आए ना, कोई सीरियस इंजरी करने के लिए ना। लेकिन मुझे अपनी पुलिस पे पूरा एतमाद है। मैं आपको ये तसल्ली से कह सकता हूँ कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा साहब पे और जो बुखारी साहब पे हमला हुआ है वो इंशाल्लाह लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे। और वो जो हैं क्योंकि मैं अभी जाके पुलिस वालों को बताऊंगा कि एयरपोर्ट्स पे भी अलर्ट कर दें ताकि उनके फोटोग्राफ वहाँ पे चले जाएं। ये वो यहाँ से भाग के नहीं निकलेंगे, वो पकड़े जाएंगे। 2 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी है वो खुद अगर पुलिस के हवाले पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं तो वो उनके लिए भी बेहतरी होगी और शायद उनकी जो है वो चार्जेस वो लो हो जाएं। लेकिन क्योंकि ये एक सोची समझी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको पकड़ के पुलिस को वो जो लोग इनको ट्रेन करने वाले, इनको भेजने वाले, जो इनके पीछे फंडिंग है, जो लोग हैं वो पकड़वाने जरूरी है। ये कंस्पिरेसी है टू कॉज सीरियस बिल। कंस्पिरेसी इस कंट्री में बहुत सीरियस गिनी जाती है। एक आप सोच समझ के मिल के बना के प्लान करके अटैक करना, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस इस कंट्री। यहाँ की पुलिस, यहाँ की जो एजेंसी
جسٹس ہے وہ معاف نہیں کرتی ایسے لوگوں کو. تو اب دیکھیں گے یہ کہاں تک جاتے ہیں. یہ دیکھو اب میرے ساتھ پارلیمنٹرین ہے یہاں UK کے اور وہاں کے پاکستان کے, اور ہم ایک پیس لونگ آرگنائزیشن ہے, پیس لونگ میرے ساتھ لوگوں کا, کیا ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم ہماری آواز ہم اٹھا سکتے. یہ کوئی بھی کورٹ دل کہہ رہا ہے لانگ ٹرم سینٹنس ہوگی ان کو, میں یہ شیور کروں گا ان کا لانگ ٹرم سینٹنس ہو کہ یہ سیریس میٹر ہے اس میں. تو کم از کم پکڑے جائیں پھر چارج کیا جائے. یعنی اب مجھے ڈاکٹر صاحب سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن یہ یعنی ضروری یہ ہے پکڑے جائیں, پکڑنے کے بعد ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ لایا جائے, پھر اس کے بعد ان پہ چارجز کراؤن پروسیکیوشن سروس کیا لگاتی ہے, پھر اس کے بعد جو کورٹ کرے گا وہ ظاہر ہے میڈیا اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوگا. لیکن یہ ایک عجیب واقعہ ہے. میرے تقریباً 37 سال سیاست میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ یعنی ہم نے تقریریں ہندوستان کے خلاف بھی, فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف بھی, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اور برٹش نیشنل پارٹی اور یہ جو انگلش ڈیفنس لیگ ہے اس کے خلاف بھی تقریریں کی ہیں. لیکن اس طرح کے جو کرمنل, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں نے یہ کروایا ہے, کیونکہ وہ قاتل نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بات ہم کریں, اور وہ جان بوجھ کے یہ انٹیمیڈیشن ٹیکٹکس اور پھر وائلنٹ ٹیکٹک جو ہے وہ استعمال. یہ بات میں آپ کو ایک پرانی بات بتاؤں سمیرا, کہ یہ جو ایسا کام میرے ساتھ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. میں کچھ چند سال پہلے بولٹن میں تھا, ایک ریڈیو کی اوپننگ تھی, مجھے وہاں چیف گیسٹ بلایا تو میں وہاں لیٹ پہنچا. وہ میجورٹی جو MKM سپورٹرز تھے وہاں, کیونکہ ابھی سے یہ لوکل کمیونٹی مجھے جانتی اس لیے مجھے بلایا ہوا. تو وہاں جا کے میں نے کوئی باتیں کی عمران خان کے بارے میں کہ اچھا کام کرتا یہ, تو وہ یہ سمجھے کہ کیونکہ اس وقت جو میری بیٹی تھی وہ پروسیکیوشن چیمبرز میں کام کرتی تھی, وہ سمجھے کھڑا کہ وہ عمران خان نے وہ چیمبرز کے دیا مجھے تھریٹ کرنے لگ پہ یہ MK والے. یہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ کی فوٹیج پڑی ہے انہوں نے. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کراچی میں کر سکتے, یہاں نہیں کر سکتے. آج انہوں نے اٹیک کیا ہے, آج انہوں نے اٹیک کیا. یہاں سے افضل خان کاؤنسلر بھی بیٹھے ہیں, تو فرینکلی یہ ان کی خوش قسمتی ہے, وہ زندہ ہے, یہ وہ ان کی خوش قسمتی ہے. ورنہ جو جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا اور جس طرح وہ بے ہوش پڑے تھے سڑک کے کنارے, جس طریقے سے ہوا, وہ ایزیلی ان کی موت ہو سکتی تھی. اللہ معافی دے. ٹھیک, ہم اپنے ناظرین کو بھی میں چاہوں گی پھر سے ایک مرتبہ بتا دیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ آج جیسا کہ مانچسٹر میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا, POF کے زیر اہتمام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے وہاں پر سپیچ کی, ساتھ ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد, ڈاکٹر لیاقت ملک چیئرمین DM ڈیجیٹل, وہاں پر تمام لوگ. جب جلسہ ہو گیا, اختتام پذیر ہوا, اس کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب ان کے ہمراہ DM ڈیجیٹل TV تشریف لا رہے تھے تو باہر 3-4 لڑکے ایسے نوجوان جن کی عمر ان کے مطابق 20 سے 30 سال کے درمیان ہے, انہوں نے ان پر اٹیک کیا. قاتلانہ حملہ بہت شدید تھا اور مظہر بخاری مزاحمت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی زخمی ہوئے. میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے. جو مظہر بخاری ہے یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے. ناظرین, انہیں طبی امداد تو فراہم کی جا رہی ہے, وہاں پر جو ایمبولینس آئی طبی امداد فراہم کی گئی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کس حد نہیں, الحمدللہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ زخمی نہیں ہیں. ان کو جو ہے وہ فسٹ کے ساتھ اس نے مارا, وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہٹ کے ڈاج کیا, لگی ہے ان کے چہرے پہ تھوڑی سی لگی ہے, لیکن کم چوٹ آئی ہے, کم چوٹ ہے, زخم نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے زخم نہیں ہوا. اتنی جب انہوں نے اس نے یہ کیا, ڈاکٹر صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز آئی ہے, انہوں نے کہا اوئی, اور وہ بھاگنا شروع ہوئے. اور وہ اتنی دیر میں کیونکہ اپنے دھیان سے نکل رہا تھا, اتنی دیر سے وہ بھاگے ہوئے آگے, وہ ظاہر ہے کیوں مجھ سے آگے تھے بخاری صاحب, جس طرح انہوں نے اٹیک کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ظاہر لسٹ پہ تو دونوں لوگ تھے, میں اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. انفارچونیٹلی میں تو بخاری صاحب کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے, کاش کہ میں ہوتا, کیونکہ یہ وہ انہوں نے تو ظالموں نے یہی سمجھ کے کیا تھا, کیونکہ وہ بیچارے بیچ میں آگے اور ان کو جو ہے یہ بڑی سخت بنانا چاہ رہے تھے. ظاہر ہے وہ میں نے پولیس کو تو بتا دیا. ٹھیک, اور جیسا کہ وسیم چودھری آپ بھی بہت سے ایسے موقع جہاں پر ذوالفقار مرزا صاحب نے خطاب کیا وہاں پر موجود تھے. اس کو اس طرح سے بھی لیا جائے جیسے کہ لارڈ نذیر احمد صاحب نے کہا کہ عمران فاروق کے قاتلوں کو شاید بے نقاب ہونے کا ڈر تھا, اس لیے انہوں نے یہ حملہ کیا. تو کیا یہ اس جلسے کو کامیاب سمجھتے ہوئے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی کامیابی بھی سمجھ رہے تھے, ہر تقریب میں کامیاب خطاب, اس لیے بھی بڑا اچھا سوال
سوال آپ نے کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب سے انگلینڈ میں آئے ہیں شاید لارڈ نذیر احمد صاحب اس بات کی تصدیق کریں کہ اتنے کامیاب جلسے اس سے پہلے کسی سیاستدان کے نہیں ہوئے. صحیح بات. ایک ایک گلی کے اندر ایک ایک سٹریٹ کے اندر اب پورے برطانیہ کے اندر کوئی گلی کوئی محلہ کوئی ریسٹورانٹ کوئی ٹیک اوے کوئی ایسا سینٹر کمیونٹی سینٹر نہیں ہے جو لوگ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو سننا نہیں چاہتے. وہ اس لیے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا وہ سچ باتیں کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی انٹیریئر منسٹری کے دوران دیکھی اور وہ سچ کو بے نقاب کر رہے ہیں اور شرم پسند عناصر جو ہے اس سچ کو دبانا چاہتے ہیں. تو میں ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے لارڈ نذیر احمد صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی اجازت سے یہ بتا دوں کہ یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا اور بزدلانہ حملے سے ڈرا نہیں کرتے. بزدلانہ حملے جو ہے مزید ہمت حوصلہ اور جرأت پیدا کرتے ہیں. چوہے صاحب میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. آپ کے ڈی ایم ڈیجیٹل سے باہر نکل کے وہی کام ہوگا انشاءاللہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امن کی